بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہم بات کریں گے صدام حسین کی۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ صدام حسین کی پیدائش 28 اپریل 1980 عیسوی عراق کے غریب گھرانے میں ہوئی۔ جب وہ 3 سال کا ہوا تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد ان کی زندگی میں غربت اور مشکلات کا دور شروع ہو گیا۔ ان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی۔ ان کے سوتیلے والد کا رویہ صدام حسین کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ صدام حسین نے تنگ آ کر گھر چھوڑ دیا اور اپنے ماموں کے ساتھ رہنے لگا، جو عراقی فوج کے آفیسر تھے۔ ان کے ماموں نے ان کی تعلیم اور تربیت کی۔ انہوں نے عراق کی نیو آبادیاتی تاریخ سے آگاہ کیا۔ سیاسی سفر کا آغاز صدام حسین نے 18 سال کی عمر میں بیس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ یہ وہ وقت تھا برطانوی نیو آبادیاتی حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا اور ملک میں سیاسی استشار کا دور تھا۔ صدام حسین نے بیس پارٹی کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ 1959 عیسوی میں عبدالکریم قاسم پر قاتلانہ حملے میں حصہ لیا۔ اس حملے میں وہ زخمی ہوئے لیکن فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ بعد میں وہ مصر چلے گئے، جہاں انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ عراق کے صدر کے طور پر عروج 1968 عیسوی میں بیس پارٹی کی حکومت قائم ہوئی اور صدام حسین کو واپس عراق بلا لیا گیا۔ انہیں بیس پارٹی کا سینئر رکن بنایا گیا اور وہ بہت جلد ایک طاقتور لیڈر کے طور پر ابھرے۔ 1979 عیسوی میں صدر احمد حسن البکر سے زبردستی استعفیٰ دلوایا اور خود عراق کے صدر بن گئے، اور ان کے دور میں عراق کے معیشت، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں ترقی ہوئی، لیکن ان کی حکومت کو ظلم اور تشدد کے الزامات بھی سامنے رہا۔ عراق کی کویت کے ساتھ جنگیں۔ صدام حسین نے 1980 عیسوی میں ایران کے خلاف جنگ چھیڑی، جو 8 سال تک جاری رہی۔ 1990 عیسوی میں انہوں نے کویت پر قبضہ کر لیا، جس کے نتیجے میں امریکہ نے اور اس کے اتحادیوں نے عراق پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ کے بعد عراق میں اقتصادی پابندی عائد ہو گئی اور صدام حسین کی حکومت کمزور ہوتی چلی گئی۔ زوال اور شہادت 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا اور صدام حسین کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان پر بے گناہ افراد کے قتل، جنگی جرائم کے الزامات لگائے گئے۔ 30 دسمبر 2006 کو انہیں پھانسی دی گئی۔ حوصلہ بھی کسی حکیم سے کم نہیں ہے۔ جو یقین کی راہ میں چل پڑے، کون کہتا ہے موت آئے تو مر جاؤں گا۔ جب انہیں پھانسی دی گئی تو پوری دنیا نے دیکھا کہ ہنستا ہوا چلا گیا۔ ایک دلیر لیڈر تھا۔